بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اصل میں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ ہے، اور کیونکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھی دی گئی اور آخرت بھی، دونوں چیزیں عطا کی گئیں۔ اب جو لفظ ہنسنا ہے احسان سے ہے، یہ احسان جو ہے وہ نیکی ہے۔ جو احسان ہے ہر کی نظر میں اس کا مقصد اور مطلب الگ الگ ہے۔ جو لوگ دین کے مقابلے پہ اپنے مفاد اور اپنی مرضی کو لاتے ہیں، ان کے لیے حسن جو ہے وہ اپنا عمل ہے، اپنی مرضی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے پہ دنیا کو لاتے ہیں، ان کے لیے دنیا حسن ہے، اور جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو رکھتے ہیں ان کے لیے آخرت حسن ہے۔ یہ مطلب سب کے لیے الگ الگ ہو جاتا ہے، اور درجہ وائز بھی اس کا مطلب الگ الگ ہے۔ نبیوں کے لیے حسن الگ ہے، صدیقین کا حسنہ الگ ہے، شہداء کا الگ ہے، صالحین کا الگ ہے، اور اہل دنیا کے لیے الگ ہے۔ یہ درجہ بدرجہ ہے۔ جنہوں نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے خدا کی معرفت حاصل ہو، اور ہمیں اس راستے پہ چلنے میں آسانی ہو، کیونکہ علم ایک چراغ بھی ہے۔ یہ اندھیرے میں راہ بھی دکھاتا ہے۔ جو ظلمت کا اندھیرا ہے، الحاد کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، جو ظلمات ہیں ان میں یہ چراغ ہے، یہ راہ بھی دکھاتا ہے۔ تو اب جنہوں نے علم اس لیے سیکھا کہ ہمیں راہ خدا ملے اور ہم اللہ کی معرفت تک پہنچیں، ان کا حسنہ الگ ہو گیا۔ اب جنہوں نے دین یا کوئی بھی علم اس لیے سیکھا کہ وہ ہماری معاشیت بن جائے، وہ ہمارا روزگار بن جائے، ان کے لیے دنیا حسن ہو گئی۔ یہ بات ربنا آتینا، اے رب، میرے رب مجھے عطا کر بہترین دنیا، پھر دنیا حسنت، یعنی کہ دنیا کی بہتری کی بہتری جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم کچھ اچھا بو دیں، اور اگر ہم نے یہاں اچھا بو دیا تو آٹومیٹک آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم یہاں اچھا نہیں بو سکے، آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ جن کا فوکس اور جن کا منبع اور جن کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، انہیں آخرت سے مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کے معنی ایمان بالغیب میں چھپے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یا جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یہ ساری آیت کا مفہوم اس میں موجود ہے۔ ھدی للمتقین یعنی کہ ہدایت ہے یہ اہل تقوی کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر جو اہل تقوی ہیں ان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت وہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کے طلبگار ہیں، نیکی برائے آخرت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خدا کی معرفت کی راہ تلاش کر رہے ہیں، اب وہ نیکی کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اطاعت کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدے بھی کر رہے ہیں۔ نیکی کرنا ایک آسان عمل ہے، نیکی کرنا ایک آسان عمل ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انفرادی ہوتا ہے، اور ہر انفرادی عبادت جو ہے وہ آسان ہے۔ وہ روزہ رکھنا ہو، وہ نماز پڑھنا ہو، جو بھی انفرادی عبادت ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ عبادت جو اجتماعی ہے، یعنی کہ جس کا فائدہ خلق کو پہنچے، وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اہل تقوی وہی ہیں جو اس مشکل کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اور اسی میں وہ خدا کی معرفت کو تلاش کرتے ہیں۔
تو وہ خدا کی جو معرفت کو تلاش کرتے ہیں، چونکہ دنیا جو ہے عالم اسباب ہے اور دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، تو وہ اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں اس کی معرفت کے لیے، اور اس کی آزمائشوں پہ صبر بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے تھوڑا سا، آدمی آزمائش پہ صبر کرے، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو، جیسے کہ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی 4 اعمال بتا رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، ایک یہ وہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وتواصوا بالصبر، اور اس کی آزمائشوں پہ صبر کیا۔ اصل متقین یہ ہیں، پہلا مرحلہ ایمان لانے کا، دوسرا مرحلہ نیک عمل کرنے کا۔ یہ 2 مرحلے جو ہیں یہ آسان ہیں، یعنی کہ اس میں اتنی مشکلیں نہیں ہیں۔ مشکلیں کہاں آتی ہیں؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور اس پہ صبر کرنے میں۔ اب ایک تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، اب وہ چھل و کپٹ سے اپنا مال بیچتا ہے، مثال کے طور پر زیادہ منافع کما لیتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب آدمی ہے کاروبار میں، اس نے دولت کما لی، مال و اسباب بنا لیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ اس کے مال و اسباب کی وجہ سے۔ اب اس کے لیے تو وہ دنیا حسین ہو گئی نا، احسن ہو گئی، لیکن اس کی آخرت نہیں رہی۔ دنیا احسن ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ بنا لیا، ان کے لیے دنیا حسن ہو گئی، احسن ہو گئی۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی مال و اسباب کما کے دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر مال و اسباب کما کے دنیا میں کامیاب ہوتا تو پھر قارون سب سے کامیاب بندہ تھا، نمرود سب سے کامیاب تھا، فرعون کامیاب تھا، پھر قرآن ان کی مذمت کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و اسباب کامیابی نہیں تھے، نہ مال و اسباب کامیابی ہے، اور مال و اسباب کوئی اپنی عقل سے نہیں بنا سکتا، کوئی اپنے ہنر سے نہیں بناتا، یہ بھی ایک بات ہے۔ یہ اسباب فضل الہی سے بنتے ہیں، اللہ جس کو عطا کرے، ورنہ ایک عالم ہے، وہ بیچارہ خطابت کرتا ہے، اس کو 12,000 روپے ملتے ہیں، وہ اپنی ساری زندگی اسی جد و جہد میں گزار دیتا ہے، کبھی کمیٹی والوں سے ڈرنا، کبھی کسی محلے والوں سے ڈرنا کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کمیٹی والے مجھے نکال دیں۔ ایک وہی عالم ہے کہ جو لاکھوں روپے ایک تقریر کی فیس لیتا ہے، اور دونوں علم میں برابر ہیں، تو اس کا مطلب ہے دونوں کو کسی علم سے نہیں مل رہا، کسی عقل سے نہیں مل رہی، فضل ہے وہ تو۔ برائی کب آتی ہے؟ اس میں برائی جب آتی ہے کہ جب ہم اپنی تدبیر کرتے ہیں الٹی سیدھی اس کو لینے کے لیے۔ ایک چور ہے، جتنا مال اسباب وہ چوری کرتا ہے وہ اس کے نصیب میں تھا، لیکن اس کا لینے کا طریقہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ جس کا چوری ہوا اس کے پاس سے جانا تھا اس کو، وہ اس کا نہیں تھا، آ گیا تھا اس کے پاس، اب یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ چلا جائے، لیکن چونکہ جانا تھا، اس کے اختیار ہی نہیں تھا اس پر، اسی اسباب سے چلا گیا، اور اس کو ملنا تھا اتنا ہی، لیکن اس نے اسباب غلط کر لیا۔ اب اس دن تو اس کی چوری تو کامیاب ہو گئی نا، اس کے لیے تو وہ دن بڑا حسن تھا کہ وہ آج کامیاب کر کے آ گیا، اور اس کے لیے برا تھا بیچارے کے لیے جس کا مال گیا۔ لیکن اللہ مومن کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ خیر کا کرتا ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ مال جائے گا اور وہ اس پہ مزاحمت کرتا تو ہو سکتا ہے مارا جاتا، جان چلی جاتی اس کی، وہ تو پھر بھی جاتا اس کے پاس سے۔ تو ہمارے لیے جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے وہ ہماری بیجا تدبیر ہے، جو ہم اس دائرے سے نکل کر کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے بنا دیا۔ مومن کی دنیا بھی دین ہے، اور کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ مومن رزق کمانے کے لیے عقل حلال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہ حلال روزی کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو وہ سارا وقت اس کا عبادت ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے نا۔ اللہ نے اسے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے
وہ اسباب کر رہا ہے محنت سے، اپنی حلال سے، جیسے کہ حکم دیا گیا اس کو کمانے کرنے کا، وہ اس حکم پہ بجا لا رہا ہے وہ، تو یہ بھی اس کی نیکی ہے۔ اور تم حرام کما کے مسجد بناؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کے لیے تو وہ جائز ہو گیا، مگر تمہیں اس کا حساب دینا ہے، کھا وہ جا رہے ہیں، حساب تمہیں دینا ہے اس کا۔ یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ تو حرام کما کے اور لوگوں کو کھانا کھلا، اگر تو حلال کی ایک روٹی کماتا اور آدھی کسی فقیر کو دیتا، بھوکے کو کھلاتا، روٹی تیرے جنت کا باعث بن جاتی ہے خالی۔ یہ حسن ہے، جس کو اللہ یہ سمجھ دے دے اس کی دنیا حسین کر دیتا ہے، اس کی دنیا حسن ہو جاتی ہے۔ اور جس کی دنیا حسن ہو گئی اس کی آخرت آٹومیٹک حسن ہو جاتی ہے، اور جس کی آخرت حسن ہو گئی اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے، آگ سے۔ تو ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، اور اگر ہمیں ان اعمال کے کرنے میں، یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مفلسی آتی ہے، کوئی غربت آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا حق کے ساتھ ہونا ہے۔ حق پر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے گروہ ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں حق پہ نہیں ہوں۔ اب حق پر ایک کافر و مشرک سے پوچھو جو بدھ کو پوج رہا ہو بیٹھا ہوا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، کہہ رہا میں عبادت کر رہا ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو گناہ ہے، تو وہ کیوں کرتا؟ نیکی اور گناہ کا کانسیپٹ تو دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے، لیکن یہ سمجھ ہو جانا پیدا کہ مجھے عبادت کس کی کرنی ہے، کون سی عبادت نیکی ہے اور کون سی عبادت گناہ ہے، جس کو یہ سمجھ پیدا ہو جائے اللہ اس کی دنیا حسین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا حسن بھی ہم نہیں کر سکتے اپنی آپ، یہ بھی توفیق باللہ ہے۔ وہ یہدی من تشاء۔ ایک اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو حق کو ڈھونڈ لے، ایک وہ جو حق تک پہنچ جائے۔ ہم سب نے حق کو ڈھونڈ لیا، جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں لوگ، انہوں نے سب نے ڈھونڈ لیا حق کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق ہے، لیکن حق تک پہنچ گئے؟ اصل مسئلہ حق تک پہنچنا ہے۔ تو جس نے دنیا میں حق ڈھونڈ لیا اس نے ایک حصہ پا لیا، اب یہ حصہ بھی جو اس نے پا لیا ہے اس کا آخرت میں مددگار ہوگا، اس کا اس کو اجر آخرت میں ملے گا، لیکن وہ فلاح میں نہیں ہے۔ ابھی فلاح میں وہ ہیں جو حق تک پہنچ گئے، والسابقون سابقون، وہ آگے بڑھنے والے، اولئک مقربون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں، انہوں نے پا لیا۔ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ تم اجیر بن جاؤ، آجر بن جاؤ، ایک بات یہ ہے تم دوست بن جاؤ۔ مثلا جو نیکی کر رہے ہو وہ آخرت کے لیے کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو آخرت کے لیے کر رہے ہو۔ ایک چیز کو تم نے ترک کر دیا، یعنی کہ دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کے لیے نہیں کر رہے، اسی لیے نیکیاں کر رہے ہو، اسی لیے عمل کر رہے ہو نیکیوں پر کہ آخرت کے لیے کر رہے ہو، عوام کے لیے یہ بہترین درجہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو توفیق حب الہی ہے وہ اس سے آگے کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کہا ہے والسابقون سابقون، کہ وہ آگے بڑھنے والے۔ کیوں؟ کہ وہ لا کا مفہوم ہے۔ وہ لوگ، لا کا مفہوم کیا ہے؟ انکار، لا موجود، نعرہ لگایا کہ لا موجود الا اللہ، تو اب دنیا آخرت کہاں رہ گئی؟ یہ تو وہ نعرہ ہے نا کہ جو بندہ سب سے انکار کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنی حیثیت اور اپنے وجود کا بھی انکار کر دینا۔ اور یہ نعرہ کب لگتا ہے؟ جب وہ حق کو پا لیتا ہے۔ سورج جب اپنی آب و تاب پہ چمک رہا ہو، جگنو نظر آتا ہے کسی کو؟ جبکہ جگنو ہے، اڑ رہا ہے، موجود ہے، لیکن نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ اب کسی سے کوئی پوچھے بھائی جگنو کہاں ہے، وہ کہے گا نہیں اس وقت تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روشنی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اس وقت سورج اپنی آب و تاب پر ہے۔ تو جب معرفت الہی آب و تاب پر ہوتی ہے تو جگنو کسی حیثیت ہو جاتی ہے ساری کائنات کی، تب وہ نعرہ لگاتا ہے کہ لا موجود الا اللہ۔
اب تو کوئی موجود ہی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اور جگنو اندھیری رات میں الگ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ بات ہے کہ جن کی روح اندھیرے میں انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، ظلمت میں پھنسی ہوئی ہے.